ہاں، روزمرہ زندگی کے اس طویل سفر کو اگر ہم دیکھیں تو بظاہر یوں لگتا ہے کہ جیسے فیصلوں کا سٹیئرنگ مکمل طور پر انسان کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے۔ مطلب ہم سب شعوری طور پر یہ طے کر رہے ہوتے ہیں کہ کس راستے پر مڑنا ہے اور کہاں رکنا ہے۔ ہاں، بظاہر تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ ہم مکمل کنٹرول میں ہیں۔ بالکل، لیکن کیا کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ کوئی نادیدہ قوت مسلسل اس سٹیئرنگ کو کسی غلط سمت میں موڑنے کی کوشش کر رہی ہے؟ مطلب ایک ایسا دباؤ جو نظر تو نہیں آتا لیکن ہر موڑ اور ہر دورائے پر اس کی موجودگی کا احساس ضرور ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی ایک گہرا احساس ہے، ایک ایسی کھچاؤ کی کیفیت جو ہم سب کبھی نہ کبھی محسوس کرتے ہیں۔ اور اگر ایک لمحے کے لیے بھی گرفت ڈھیلی پڑ جائے تو زندگی کی یہ گاڑی کسی گہری کھائی میں جا گرنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا بنیادی مقصد اسی نادیدہ دباؤ اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اندرونی اور بیرونی کشمکش کو سمجھنا ہے۔ اور یہ جو کشمکش ہے نا، یہ محض کوئی فلسفیانہ خیال نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی نفسیات اور روحانیت کا ایک بہت ہی ٹھوس اور روزمرہ کا تجربہ ہے۔ آج ہمارے پاس جو مواد زیر بحث ہے وہ اسلامک سائنسز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی نامی پلیٹ فارم کی ایک نہایت جامع پریزنٹیشن ہے، جسے عاجز مسلمان نے مرتب کیا ہے۔ صحیح؟ جی بالکل۔ اور اس تحریر کا عنوان ہے انجام انسان، وسوسہ، نفس اور قیامت کا خوفناک انجام۔ اس مواد کی سب سے خاص بات جو مجھے لگی وہ یہ ہے کہ یہ صرف یہ نہیں بتاتا کہ انسان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بلکہ یہ اس پورے میکینزم کو، اس میکینکس کو کھول کر سامنے رکھ دیتا ہے۔ یعنی وہ پورا پروسیس سمجھاتا ہے کہ یہ سب کام کیسے کرتا ہے۔ بالکل، کہ انسانی ذہن کس طرح بیرونی خیالات اور اندرونی خواہشات کے درمیان ایک میدان جنگ بن جاتا ہے، اور ان بظاہر چھوٹے چھوٹے فیصلوں کا حتمی نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ صحیح۔ اور اس مواد کا آغاز ہی ایک ایسے سوال سے ہوتا ہے جو انسان کو واقعی رک کر سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ مطلب ہم صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک ہزاروں چھوٹے بڑے فیصلے کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی کوئی یہ سوچنے کی زحمت گوارا کرتا ہے کہ ان بظاہر معمولی فیصلوں کی زنجیر دراصل کس انجام کی طرف لے جا رہی ہے؟ بہت کم لوگ اس طرف دھیان دیتے ہیں، اور مصنف اسی نقطے سے اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ وہ سب سے پہلے اس بیرونی حملے کی نشاندہی کرتے ہیں جسے روحانی اصطلاح میں وسوسہ کہا گیا ہے۔ تو یہ جو بیرونی حملہ ہے اس کی نوعیت کیا ہے؟ کیونکہ مواد میں اس پر کافی تفصیل ہے۔ جی، مواد میں باقاعدہ سورۃ الناس کی آیات کا حوالہ دیا گیا ہے، یعنی من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اس کا مطلب ہے اس پیچھے ہٹ جانے والے وسوسہ انداز کے شر سے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب یہاں جو لفظ خناس استعمال ہوا ہے نا، اس کی نفسیات بہت گہری ہے۔ خناس، اس کا اگر ہم لغوی مطلب دیکھیں تو وہ کیا بنتا ہے؟ خناس کا مطلب ہے وہ جو حملہ کرے لیکن جیسے ہی سامنے سے مدافعت ہو وہ دبک کر پیچھے ہٹ جائے۔ ماخذ اس بات کی بہت خوبصورت وضاحت کرتا ہے کہ شیطان انسان کے دل پر مسلسل اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے یا شعوری طور پہ خود کو ہوشیار کر لیتا ہے تو وہ فوراً پسپائی اختیار کر لیتا ہے۔ اچھا، مجھے یہیں پر رک کر ایک سوال اٹھانا ہے۔ اگر یہ بات اتنی ہی سیدھی ہے کہ یہ محض ایک کمزور سی سرگوشی ہے، ایک عارضی خیال ہے جو صرف خدا کے تصور یا ذکر سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو پھر یہ اتنا خطرناک کیسے بن جاتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جو آپ نے اٹھایا ہے۔ میرا مطلب ہے اگر اس دشمن کی حکمت عملی اتنی ہی بزدلانہ ہے کہ وہ پلٹ کر بھاگ جاتا ہے، تو پھر وہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا خطرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے پس منظر میں چلنے والا کوئی ہلکا سا شور ہو جسے ہم بیک گراؤنڈ نوائز کہتے ہیں، جسے بآسانی نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت ہی منطقی سوال ہے، اور اگر ہم مواد کی گہرائی میں جائیں تو وہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور مشہور تابعی مجاہد کے اقوال نقل کیے گئے ہیں جو بالکل اسی سوال کا جواب دیتے ہیں۔ اور وہ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ وہ فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے دل پر بیٹھا ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ گھات لگائے بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ ایک بار حملہ کر کے ہار نہیں مانتا۔ اس کی سب سے بڑی طاقت اس کا دباؤ نہیں ہے بلکہ اس کا تسلسل اور موقع پرستی ہے۔ یعنی اس کی کنسسٹنسی اس کا اصل ہتھیار ہے۔ بالکل، کیونکہ انسانی ذہن ہر وقت مکمل طور پر چوکنا تو نہیں رہ سکتا۔ غفلت کے لمحات آتے ہیں،
وسوسہ بالکل اس پانی کی طرح ہے جو کسی چٹان میں موجود ایک باریک سی دراڑ کی تلاش میں رہتا ہے۔ جیسے ہی انسان کے دفاع میں یعنی اس کے شعور اور ذکر میں ذرا سی دراڑ آتی ہے، یہ سرگوشی اندر داخل ہو جاتی ہے۔ واہ، یہ تو بڑی خوفناک بات ہے۔ اور اس پس منظری شور کی سب سے خطرناک بات یہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس کا عادی ہو جائے تو وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو خاموشی سے مفلوج کر دیتا ہے۔ کہ اگر وہ سرگوشی اندر داخل ہو جائے تو پھر اس کا استقبال کون کرتا ہے؟ کیونکہ ماخذ کے مطابق بیرونی وسوسہ اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ اسے اندر سے کوئی مدد نہ ملے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ اور یہیں سے مواد اس بحث کے سب سے سنسنی خیز اور نفسیاتی حصے میں داخل ہوتا ہے، جسے نفس امارہ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ اندرونی مددگار ہے۔ جی ہاں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کی اصل آزمائش شروع ہوتی ہے۔ مواد بالکل واضح کرتا ہے کہ وسوسہ صرف ایک بیرونی تجویز ہے، ایک انویٹیشن ہے۔ یہ انسان کا اپنا نفس ہے، بالخصوص نفس امارہ، یعنی وہ نفس جو شدت سے برائی کا حکم دیتا ہے، جو اس تجویز کو قبول کرتا ہے۔ تو نفس امارہ بنیادی طور پر اس بیرونی دعوت کو ویلکم کرتا ہے۔ بالکل، مواد میں سورت یوسف کی آیت پیش کی گئی ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، یعنی بے شک نفس برائی کا بہت حکم دینے والا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ شیطان کو باہر سے کوئی نئی چیز ایجاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ صرف انہی خواہشات کو ہوا دیتا ہے، انہی کمزوریوں کو نشانہ بناتا ہے جو انسان کے اندر پہلے سے موجود ہوتی ہیں۔ اس پورے عمل کو سمجھنے کے لیے اگر ہم آج کی جدید کارپوریٹ دنیا یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ایک تشبیہ استعمال کریں تو بات بہت آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے۔ اچھا، وہ کس طرح کی تشبیہ؟ فرض کریں کہ انسان کا پورا وجود ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی ہے اور اس کا دل اس کمپنی کا مرکزی سرور یا ڈیٹا بیس ہے۔ اب باہر ایک انتہائی ماہر ہیکر بیٹھا ہے جو اس کمپنی کے سسٹم کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہیکر دراصل شیطان یا وسوسہ ہے۔ صحیح، ایک بیرونی خطرہ۔ ہاں، اب ہیکر کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اگر کمپنی کا فائر وال مضبوط ہے تو وہ سسٹم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اور یہ بہت بڑا لیکن ہے، اگر اسی کمپنی کے اندر ایک کرپٹ ملازم موجود ہو جو اس ہیکر سے رابطے میں ہو۔ بالکل، جو اندر سے سسٹم کا پاسورڈ اسے دے دے تو وہ ہیکر بآسانی پورے سسٹم کو ہیک کر لے گا۔ یہ جو اندر کا کرپٹ ملازم ہے یہ ہمارا نفس امارہ ہے۔ واہ، یہ ایک انتہائی شاندار اور برمحل تشبیہ ہے۔ اس تشبیہ کی روشنی میں اگر ہم امام قرطبی کے اس قول کو دیکھیں جو ماخذ میں پیش کیا گیا ہے تو بات بالکل شیشے کی طرح صاف ہو جاتی ہے۔ امام قرطبی کا وہ کیا قول ہے؟ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ وسوسہ شیطان اور خواہش نفس دونوں دل کو مٹا دیتے ہیں، یعنی ہیکر اور وہ کرپٹ ملازم جب مل کر کام کرتے ہیں تو کمپنی کا پورا ڈیٹا بیس کریش کر جاتا ہے، دل تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو بالکل لاجیکل بات ہے۔ اور اگر نفسیاتی طور پر دیکھیں تو ہوتا کیا ہے؟ انسان کے اندر کا یہ کرپٹ ملازم، یہ نفس، اس بیرونی وسوسے کو عقلی اور منطقی جواز فراہم کرتا ہے۔ جب شیطان کہتا ہے کہ یہ گناہ کر لو تو نفس اسے یوں پیش کرتا ہے کہ اس میں کیا حرج ہے؟ ہاں، یہ تو سبھی کر رہے ہیں، آج کل تو یہ نارمل ہے۔ بالکل، یا پھر یہ کہ بس یہ آخری بار ہے، اس کے بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گا، توبہ کر لوں گا۔ اسے علم نفسیات میں ہم کوگنیٹو ڈسننس یا ادراکی تضاد کو دور کرنے کی کوشش کہتے ہیں۔ نفس برے کام کو ایک پرکشش غلاف میں لپیٹ کر پیش کرتا ہے تاکہ انسان کا ضمیر اسے خاموشی سے قبول کر لے۔ یہ جو آپ نے عقلی جواز یعنی ریشنلائزیشن کی بات کی ہے یہ اس پورے عمل کی سب سے خوفناک کڑی ہے، کیونکہ جب انسان اپنے ہی اندر کے اس کرپٹ ملازم کی باتوں میں آ کے ایک بار دروازہ کھول دیتا ہے تو اس کا اثر سیدھا اس کنٹرول روم پر پڑتا ہے جسے ہم دل کہتے ہیں۔ جی، اور مواد کا اگلا حصہ اسی بگاڑ کی پوری سائنس بیان کرتا ہے۔ تو جب اندرونی خواہش اور بیرونی سرگوشی کا یہ سرکٹ مکمل ہو جاتا ہے تو اس دل پر کیا گزرتی ہے؟ مطلب مواد اس بارے میں کیا بتاتا ہے؟ ماخذ اس کے جواب میں سورۃ المطففین کی ایک بہت ہی لرزہ خیز آیت پیش کرتا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یعنی ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ لگ گیا ہے۔ زنگ مطلب ایک طرح کا پردہ پڑ گیا ہے۔
جی، یہاں جس کیفیت کا ذکر ہے اسے عربی میں ران کہا جاتا ہے، جس کا مطلب زنگ یا پردہ ہے۔ یہ زنگ اچانک نہیں لگتا۔ مواد اس کی بڑی تفصیلی تشریح کرتا ہے کہ جب انسان مسلسل وسوسوں کی پیروی کرتا ہے، نفس امارہ کے آگے ہتھیار ڈالتا ہے اور گناہ کرتا ہے، تو دل کے اوپر رفتہ رفتہ ایک سیاہ پردہ تننا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک گریجول پروسیس ہے۔ بالکل، یہ دراصل حساسیت یا سینسٹیوٹی کے ختم ہونے کا عمل ہے۔ پہلی بار جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا ضمیر اسے کچوکے لگاتا ہے، بے چینی ہوتی ہے۔ یہ وہ فائر وال ہے جو الارم بجا رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ سلام کو اگنور کر دیتا ہوں؟ تو اگلی بار وہ الارم دھیما ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مسلسل نافرمانی سے دل پر مکمل زنگ لگ جاتا ہے اور وہ صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھتا ہے۔ یہ تو ایسا ہو گیا جیسے کسی گاڑی کی ونڈ سکرین پر کیچڑ اچھل رہا ہو۔ ہر گناہ اس کیچڑ کا ایک چھینٹا ہے۔ اگر اسے وقت پر صاف نہ کیا جائے وائپر سے تو بالآخر ڈرائیور کو راستہ بالکل دکھائی نہیں دیتا، جس کا نتیجہ ظاہر ہے ایک خوفناک حادثے کی صورت میں ہی نکلتا ہے۔ بہت زبردست مثال دی آپ نے، اور اس کنٹرول روم یا دل کی اہمیت کو مزید واضح کرنے کے لیے مصنف نے صحیح بخاری کی ایک مشہور حدیث کا حوالہ بھی دیا ہے۔ وہ جس میں جسم کے ایک لوتھڑے کا ذکر ہے؟ جی ہاں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست رہے تو سارا جسم درست رہتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ دل ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ دل محض خون پمپ کرنے والی کوئی مشین نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی اعمال کا قطبہ نما ہے، ایک مورل کمپس ہے۔ بالکل، ایک مورل کمپس ہی ہے۔ اگر ہیکر اور کرپٹ ملازم کی ملی بھگت سے یہ خودنمائی اپنا میگنیٹزم کھو دے اور زنگالود ہو جائے تو جسم کے باقی تمام اعضاء، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، وہ خود بخود غلط سمت میں کام کرنا شروع کر دیں گے۔ صحیح کہا، اور جب سلسلہ غلط ہو تو انجام تو تباہ کن ہونا ہی ہے۔ مواد کی پوری منطقی ترتیب اسی طرف لے جاتی ہے۔ وسوسے سے بات شروع ہوئی، نفس نے اس کا ساتھ دیا، اس کے نتیجے میں دل سیاہ اور جنگ آلودہ ہوا، جسم کے اعمال بگڑے، اور اب اس کا حتمی نتیجہ؟ جی، اب وقت آتا ہے اس پورے عمل کے حتمی اور ابدی نتیجے کا۔ مصنف یہاں گفتگو کا رخ قیامت کے دن کی طرف موڑتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تمام پردے اٹھا دیے جائیں گے اور حقیقت اپنے اصل روپ میں سامنے آئے گی۔ اور مواد میں اس دن کی جو تصویر کشی کی گئی ہے نا، وہ انسانی نفسیات کے سب سے گہرے خوف یعنی حسرت اور پچھتاوے کی عکاسی کرتی ہے۔ سورۃ الفرقان کی ایک آیت پیش کی گئی ہے جہاں انسان پکار اٹھے گا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، یعنی کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ یہ الفاظ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں۔ یہ مجھے سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ جملہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ انسان کو موت کے بعد اور اس ختمی کٹہرے میں کھڑے ہو کر یہ ادراک ہوگا کہ وہ جسے اب تک اپنی زندگی سمجھ کر اس کے لیے ساری توانائیاں صرف کر رہا تھا، وہ تو محض ایک عارضی پڑاؤ تھا، ایک خواب تھا۔ بالکل، ایک دھوکا تھا۔ اصل اور کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی تو اب شروع ہوئی ہے، اور اس نے اس کے لیے کچھ بچایا ہی نہیں، کوئی تیاری نہیں کی۔ یہ پچھتاوا اس لیے بھی شدید ترین ہوگا کیونکہ ماخذ واضح کرتا ہے کہ اس دن یہ محسوس ہوگا کہ کتنی سستی قیمت پر خود کو بیچ دیا، محض چند لمحوں کی خواہشات اور نفس کے فریب میں آ کر ایک ابدی مستقبل تباہ کر لیا۔ اسی